دوستوں کہتے ہیں کہ معاشرہ انسان کی طبیعت پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں یہ کیفیت پیدا ہو چکی ہے کہ ہم دین کی بات تو سننا ہی نہیں چاہتے۔ ایک بہت بڑے اسکالر نے اپنی کتاب میں ایک جملہ لکھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انسان اپنی تہذیب سے ہٹ چکا ہے اور معاشرے کے غلط رویے کو اختیار کر چکا ہے، معاشرے کی خرابی کے سبب خراب ہو چکا ہے، بگڑ چکا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے مذہب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اب لکھنے والے نے یہ ساتھ لکھا کہ اگر مذہب باطل ہی کیوں نہ ہو، لیکن مذہب ہمیشہ وہ بات کرے گا جو معاشرہ بھی قبول کرتا ہے اور معاشرے میں اچھائی کو پیدا کرتا ہے۔ مذہب چاہے باطل ہی کیوں نہ ہو، معاشرے کی خرابی کا سبب مذہب کبھی نہیں بن سکتا۔ یہ ایک اسکالر نے اپنی کتاب میں جملے لکھے جو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ تو دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام کی وصیت شیئر کرنا چاہتے ہیں، جس میں امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کو وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ہمارے شیعوں کو سلام کہنا، ان کو اللہ کے عظیم تقوی کی وصیت کرنا، مالدار فقیروں تک رسائی کریں، صحت مند افراد بیماروں کی عیادت کریں، زندہ افراد مرنے والوں کے جنازے میں حاضر ہوں، ان کے گھروں میں جا کر ان کی احوال پرسی و ملاقات کریں، کیونکہ آپس میں ملاقات کرنے سے ہمارا امر زندہ ہوتا ہے۔ خداوند عالم اس شخص پر رحم کرے جس نے ہمارے امر کو زندہ کیا اور اس نے نیک عمل انجام دیا، اور ان سے کہنا ہم اللہ سے ان کے لیے صرف نیک عمل کے خواستگار ہیں۔ وہ ہرگز ہماری ولایت تک نہیں پہنچ سکتے مگر یہ کہ وہ متقی و پرہیزگار ہوں۔ لوگوں میں قیامت کے دن سب سے زیادہ وہی شخص حسرت و ندامت اٹھائے گا جس کو عمل کرنے کا طریقہ بتایا گیا لیکن پھر بھی اس نے مخالفت کی۔ امام محمد باقر کا فرمان ہے: اللہ کی نافرمانی کرنے والا خدا کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد امام نے یہ شعر پڑھا: اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو تم اپنے محبوب کا کہنا مانتے، کیونکہ چاہنے والا محبوب کا کہنا مانتا ہے۔ دوستو، آپ نے امام محمد باقر علیہ السلام کی وصیت کو کس انداز سے محسوس کیا، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔